ایک چوتھا جواب بھی دیکھ لیں. چلے حضرت موسیٰ سے تمہاری غلطی ہوگی، وہ تو اللہ کے بندے تھے نا، تو تم اللہ کے بندے کو عزت نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور اٹھایا، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. پیچھے گزر چکا اس لیے ذرا ہر لفظ الگ. خذو، اور یہ کہا کہ خذو پکڑو، ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو. ٹھیک ہے. قالو، تو اس وقت انہوں نے کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم عصینا نافرمانی کریں گے، ہم نے عمل نہیں کیا. اور تم تو کہہ رہے ہو کہ نؤمن بما انزل علینا، نؤمن بما انزل علینا، تم تو یہ کہہ رہے ہو، حالانکہ یہ کیا ہے تمہارے اوپر، تو ہم نے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، تمہارے جیسے بندے تھے، لیکن تمہارے اوپر انہوں نے پہاڑ کھڑا کر دیا، پھر بھی تم نے یہی کہا. سمعنا، سن تو لیا، وعصینا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے. پہاڑ کی کھڑے ہوتے ہوئے بھی یہی کہا ہے. ہاں، روایتوں میں کہ عصینا انہوں نے دل میں کہا تھا. جس میں کہتے ہیں ہاں بھی بات مانو گے، جی بات مانیں گے، دل میں کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بٹھا دی گئی تھی. اشربو کا لفظی ترجمہ ہے پلایا جانا. ٹھیک ہے. اشربو میں نے بتا دوں مضارع کے شروع میں پیش آتا ہے. یہ مجہول ہے. اب شاید تنگ ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، میں صحیح ہوں. آج ٹھیک کیسے بیٹھے؟ ایسے تو بیوی کے سامنے بیٹھتے ہو، نیاز بندی کے ساتھ، سعادت مندی کے ساتھ، کہیں جناب علی ناراض نہ ہو جائے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا، اور جیسے بندہ کوئی چیز پی لیتا ہے تو وہ پانی اندر اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایک غلط چیز کی محبت کو کتنی خوبصورتی سے تعبیر کیا کہ وہ اشربو. اب اپنے حساب سے سیٹ کر لو نا. وہ اشربو پلا دی گئی تھی، یعنی بٹھا دی گئی تھی، یعنی بسا دی گئی تھی. سمجھ رہے؟ وہ اشربو اور بسا دی گئی تھی، فی قلوبہم العجلہ، ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت. ٹھیک ہے. کیوں بکفرہم، ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کے اس کفر کی نحوست کی وجہ سے. بکفرہم بنحوست کفرہم، ان کے کفر کی نحوست کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے اصل بات بتا دی. سمجھ رہے؟ تو جب تمہارے ساتھ یہ تو تم یہ کیسے کہتے ہو نؤمن بما انزل علینا؟ کیسے کہہ سکتے ہو؟ قل بئس ما، آپ ان سے کہیے کہ کتنی بری باتیں، یأمرکم بہ ایمانکم، جو تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے. بئس ما، بئس کہتے ہیں بری چیز کو، ما جو، بئس ما کتنی بری باتیں ہیں، یأمرو جو حکم دیتا ہے تم کو، بہ ایمانکم ان چیزوں کا تمہارا ایمان. کہ کتنی بری باتیں ہیں جن چیزوں کا حکم تمہارا ایمان دیتا ہے. ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو بھی تو تمہارا ایمان تم کو یہ کہتا ہے کہ بچڑے سے محبت کرو، اللہ سے نہ کرو. تمہارے کہ اس کو ہم نے سجدہ کرنا ہے، اللہ کو نہیں کرنا. تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ پہاڑ اوپر کھڑا ہے، اتنی بڑی قدرت دیکھنے کے بعد تم کو سمجھنا صحیح نہ ہو، دل میں نہ فرمو. یہ تمہارا ایمان کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے اس قول میں جھوٹے ہو. سمجھ رہے؟ یہاں تک جواب سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں سنتے ہی نہیں گئے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ کی بات، سب جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. چلو ٹھیک، یہ چھٹا ہے، یہ پانچ، یہ پانچ ہو گئے، پانچ جواب ہو گئے. ٹھیک، یہ پانچواں جواب تفصیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آگے سمجھے کیا زبردست. کہتے جی ہم سنتے ہی نہیں ہیں، آپ جو بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کوئی نہیں بچڑے کی عبادت کی. ایک مثال ہے، ہم نے کوئی بچڑے کی عبادت نہیں کی، ہم نے کوئی پہاڑ ہمارے اوپر نہیں کھڑا کیا ہے، انکار کر دیا. ایک مثال. چلو آؤ، قرآن کہیں سے نہیں چھوڑتا. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ. اب ان سے کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں
اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو نا تو آخرت تمہاری نا، تو سمجھو قل آپ ان سے کہیے ان کانت لکم اگر ہے تمہارے واسطے الدار الآخرہ آخرت کا گھر، اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر ہے، یعنی کہ تمہارے جو ایمان ہے اس ایمان کی وجہ سے آخرت کا گھر ہے، عند اللہ اللہ کے پاس خالصتاً صرف تمہارے لیے، من دون الناس لوگوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے تو کیا ہے، فتمنوا الموت موت کی تمنا کر کے دکھا دو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج آج تک یہودیوں کو ہے، آج تک یہودیوں کو ہے، اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو ایک بار دعا مانگ کے دکھا دو، اللہ جی اگر ہم سچے تو ہمیں ان کے سامنے موت دے دے۔ تمہارا ایک پریسٹ ایک پادری کھڑا ہو کے کہتے اللہ جی اگر میں سچا ہوں تو مجھے موت دے دے، ٹھیک ہے؟ ہمارے لائن لگی ہے، امام بخاری نے کتنی لائنیں لگائیں، امام بخاری نے اے اللہ میں سچا ہوں نا، میرے سامنے ان کے سامنے مجھے موت دے دے، اب رہنے کا دل نہیں کرتا۔ اگلے صبح امام بخاری کا انتقال ہو گیا، سمجھ رہے؟ ہماری تو لائن لگی ہوئی ہے۔ تو ان کو چیلنج ہے یہودیوں کو، آج کھلے عام چیلنج ہے، ساری دنیا یہود کو چیلنج ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو نا، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ یہ دعا مانگ، اس کا مطلب ہے یہ اپنے آپ کو بھی سچا نہیں سمجھتے، یہ دھوکے باز ہیں، سمجھ رہے؟ یہ میں آن دا ریکارڈ نہیں کہہ رہا، 1400 برس سے آن دا ریکارڈ قرآن کہہ رہے اور 1400 برس سے تمام علماء آن دا ریکارڈ کہہ رہے۔ اگر تم سچے ہو نا تو ایک یہودی میڈیا پہ آئے دعا مانگ کے دکھا دے، اس کا مطلب خود پتا ہے کہ ان کو خود پتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھ؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین چیلنج کیا ہے، اگر سچے ہو نا تو موت کا تمنا کر کے دکھاؤ۔ فتمنوا الموت، فتمنا موت کی تمنا کرو، والموت کا کے آگے مضاف کر دیا، اگر واقعی سچے ہو۔ اور اللہ جواب آگے سے فرما رہے ہیں جو آج تک کوئی کر نہیں سکا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، صحیح؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیجے ہیں ان کی وجہ سے۔ قدمت آگے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ اس وقت کے یہود کے لیے چیلنج تھا، آج کے یہود کے لیے چیلنج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں، لیکن بعض علماء وہ کہتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا